والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لہو باطل سے بچتے رہتے ہیں۔ پہلا وصف تھا کہ وہ نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، اور دوسرا وصف ہے کہ فلاح پانے والے کامیاب جو لوگ ہیں مومنوں میں وہ ہیں کہ جو ہر لہو باطل سے بچتے ہیں۔ لغو سے کیا مراد ہے؟ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق، مسخری، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ۔ وہ تمام کام جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ یعنی مسلمان جو کام کرے یا تو اس کام سے دنیاوی کوئی فائدہ ہو یا پھر اخروی کوئی فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ جو کام ہے کہ جس سے نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ اخروی کوئی فائدہ، وہ لغو و بیکار ہے، فضول ہے، اور ایسے کام سے بچنے کو اللہ نے فرمایا، اور لہٰذا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کی جو دوسری صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ مومنین جو فلاح پانے والے ہیں تو وہ فضول باتوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ احادیث میں بھی لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کار آمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف توجہ نہ کرے، متوجہ نہ کرے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ، یہ نجات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رہے کہ زبان کی حفاظت و نگہداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے، اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یوں ہی اس سے کفریہ الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ میں یہ کہنا بھیجا، سنا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا، اس لیے کھجوروں کا یہ تھال تمہارے لیے حاضر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے،
چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں، اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا یہ نقصان یہ ہے کہ بندہ ناجائز و حرام، لغو اور بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت فرمایا یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کو دل میں سخت ندامت ہوئی اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا اے مغرور نفس، تو فضول اور لا یعنی سوالات میں قیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے۔ پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال روزے رکھے، یعنی آپ نے جو یہ جملہ بولا اور اس کے مالک سے پوچھا تو آپ نے اس کو فضول جانا کہ اس بات کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ۔ اپنے نفس کو ملامت کیا اور اس کے کفارے میں آپ نے 1 سال روزے رکھے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناجائز و حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسے ان باتوں کے لیے استعمال کرے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دیں، یعنی زبان سے وہی باتیں نکالے اور کہے کہ جس سے اسے دنیاوی کوئی فائدہ ہو یا اخروی کوئی فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت و نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔